किन लोगों को अल्लाह कैसे अजाब देता है। आइए अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब, हम सब के आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है जिसने नमाज नहीं पढ़ी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो को रिएक्शन देने आ रहे हैं सैयद अमीरुल कादरी साहब का ये बयान है दोस्तों, इस बयान को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। बड़ा प्यारा, बड़ा इबरतनाक बयान है दोस्तों। ये बयान है नमाज के ताल्लुक़ से। जो बेनमाजी होते हैं दोस्तों, उन पे अल्लाह का कितना दर्दनाक अज़ाब होता है कब्र में। तो इसी टॉपिक पे दोस्तों ये पूरा वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और उन लोगों के लिए ख़ास करके हैं कि जो बेनमाजी हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते दोस्तों और इधर उधर अपना वक्त बर्बाद करते हैं। और जब अजान होती है मौज़िन आज़ान देता है, हय्या अला सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो कामयाबी समझ लीजिए नमाज़ पढ़ने में है, अल्लाह को राज़ी करने में है। हम लोग क्या है, दुनिया को बस राज़ी करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सबको राज़ी कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह को राज़ी नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए ये बयान सुनते हैं। बेनमाजी के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट, बड़ा दर्दनाक बयान है कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो आइए पहले हम पूरा ये बयान सुनते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। और वीडियो अच्छी लगा कर दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए पहले वीडियो सुनते हैं, फिर बात करते हैं। किन लोगों को अल्लाह कैसे अजाब देता है। आइए अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब, हम सब के आका गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी बेनमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है जिसने नमाज नहीं पढ़ी। आज ये बात आम है, जब नमाज का जिक्र होता है लोग सोचते हैं ये तो मौलवी साहब की बात है कि वो तो नमाज का जिक्र करेंगे। मगर एक बात याद रखें, नमाज छोड़कर कोई सच्चा मुसलमान हो ही नहीं सकता। मुसलमान बनने के लिए नमाज जरूरी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कहते थे कि हम नबी के दौर में मुसलमानों को नमाज से पहचानते थे कि जो नमाज पढ़ता है वो मुसलमान है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं है। ये बात है। बड़े पीर की 11वीं करने वालों, हम कहते हैं गौस पाक की 11वीं हम करते हैं। कभी सोचा अगर नमाज नहीं पढ़ते तो गौस पाक उसको कबूल भी करते हैं कि नहीं करते। मैंने गौस पाक के मलफूजात में ये बात पढ़ी, पता नहीं लिखने वाले ने कहां तक इंसाफ किया, लेकिन ये बात मौजूद है। ध्यान से सुनना, गौस पाक बेनमाजी से कितनी नफरत करते हैं। गौस पाक के दिल में बेनमाजियों से मोहब्बत नहीं है बल्कि नफरत कितनी है। गौस पाक बेनमाजियों को कितना बुरा जानते हैं। सरकार गौसुल आलम दस्तगीर पीराने पीर का फरमान है, फरमाते हैं अगर तुम रास्ता चल रहे हो, रास्ते से आ रहे हो और तुम्हारे पास रास्ते में एक कुत्ता गंदगी में भरा हुआ आ रहा है और एक बेनमाजी आ रहा है, अब तुम्हें दोनों के बीच से गुजरना है। अब आपको या तो कुत्ते की तरफ हटना पड़े या तो बेनमाजी की तरफ हटना पड़े, तो तुम हटोगे किधर? तो फरमाते हैं जो गंदगी में भरा हुआ कुत्ता है उसकी तरफ हट जाना, मगर बेनमाजी की तरफ मत हटना। इसलिए कि कुत्ते की जो निजासत है अगर वो तुम्हारे जिस्म पे लग गई तो उसको आप थोड़े से पानी से धुलकर पाक हो जाओगे, लेकिन बेनमाजी की नहूसत अगर तुम पर पड़ गई तो उसको दुनिया के कोई समुंदर का पानी धो नहीं सकेगा। आप मुझे बताएं कि बेनमाजी से इतनी नफरत गौस पाक कर रहे हैं और हम लोग मस्जिदों को वीरान कर चुके हैं। हमारे पास नमाज के लिए वक्त नहीं है, दोस्तों के लिए टाइम, माँ बाप के लिए टाइम, खेलकूद के लिए टाइम, जुआ खेलने के लिए टाइम, शराब के अड्डों पे जाने के लिए टाइम, फिल्में देखने के लिए टाइम। जिस रब ने जिंदगी दी, जिस रब ने दौलत दी, जिस रब ने कुव्वत दी, जिस रब ने बोलने की जबान दी, जिस रब ने देखने की आंखें दी, जिस रब ने सब कुछ दिया, धोखा देने वाले लोगों के लिए हमने इतना वक्त दिया, लेकिन उस अल्लाह के लिए जिसने हर नेमत हमें दी, उस अल्लाह के लिए टाइम नहीं। आज मुसलमान धड़ल्ले से कहता है मौलाना टाइम नहीं मिलता नमाज के लिए। व्हाट्सएप चेक करने के लिए नमाज है, व्हाट्सएप चेक करने के लिए वक्त है, फेसबुक के लिए वक्त है, यूट्यूब के लिए वक्त है, कैरम खेलने के लिए वक्त है, ताश के पत्ते खेलने के लिए वक्त है, इधर उधर बैठकर किसी की गीबत करने के लिए वक्त है। अल्लाह की नमाज के लिए वक्त नहीं है, अल्लाह की इबादत के लिए वक्त नहीं है। सोचो उस गुलाम का हश्र क्या होगा जो अपने आका की बारगाह में हाजिर होने के लिए वक्त नहीं देता। जिस रब ने सब कुछ दिया उस रब के लिए टाइम नहीं अपने पास। अंजाम क्या होगा? अंजाम क्या होगा? सुनो, अल्लाह करे किसी के दिल में बात उतरे, अपने हाल पे रहम कर लो। इससे पहले कि हमारी नमाज जनाजा पढ़ी जाए नमाजी बन जाओ। इससे पहले कि मौत का फरिश्ता आकर हमारे जिस्म का ताल्लुक हमारी रूह से तोड़ दे, बदल जाओ, वरना पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आएगा। ये बड़े बड़े मकानात, ये बड़ी बड़ी कारें, ये बड़ा बड़ा बैंक बैलेंस, ये बड़ी बड़ी जायदाद, ये खेतियां सब यही रहेगी। कफन में कुछ नहीं ले जाना है अमाल के सिवा। जो कफन में ले जाना है उसके लिए टाइम नहीं, जो यहां पड़ी रह जाना है उसके लिए रात दिन मेहनत। झूठ बोल बोल के माल कमा रहे हैं, नापतोल में कमियां कर रहे हैं, लाटरियां खेल रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, सूद खा रहे हैं। जो सब छोड़कर जाना है उसके लिए रात दिन मेहनत, जो कब्र में ले जाना है उसके लिए कोई मेहनत नहीं। तो अपने सच्चे नबी ने फरमाया
میری ماں اور بہنوں کی بھی خاص توجہ، یہ بات صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو 99 سانپ، 90 پر 9، 99 سانپ اس کی قبر میں ڈال دیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ 99 سانپ، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان اور نبی کی حدیث کا انکار کرنے والا اور مذاق اڑانے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اپنے نبی نے فرمایا، اپنے سچے رسول نے فرمایا 99 سانپ اللہ اس کی قبر میں مسلط کرتا ہے، اور ان سانپ کی طاقت کا عالم کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ جو 99 سانپ ہے اس میں سے ایک ایک سانپ کی قوت کا حال یہ ہے کہ اگر وہ سانپ کسی پہاڑ پہ ڈنک مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ سانپ دنیا میں پھونک مارے، پھنکار دے تو اس کی گرمی سے سارے انسان مر جائے۔ ایک سانپ اتنی طاقت والا ہے، ایسے طاقتور 99 سانپ بے نمازی کی قبر میں مسلط کیے جاتے ہیں۔ اس نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی تھی تو ظہر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ظہر نہیں پڑھی تھی عصر تک وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، مغرب نہیں پڑھی تھی مغرب تک کے وہ سانپ اس کو ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑھی تھی، اللہ اکبر، مغرب نہیں پڑھی تھی عشاء تک سانپ ڈستے رہتے ہیں، عشاء نہیں پڑھی تھی فجر تک سانپ ڈستے رہتے ہیں۔ یہ ڈسنے کا سلسلہ اللہ اکبر اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک اللہ چاہے گا۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر چھوٹا سا کیڑا ہمیں ڈنک مار دے، اگر چونٹی ہمیں کاٹ لے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا درد ہوتا ہے۔ بچھو ڈنک مارے، اس اللہ نہ کرے کسی کو کبھی بچھو نے کاٹا ہو، جن کو کاٹا ہو ان کو پتا ہوگا کہ پورے جسم میں ایک انگار سی ہو جاتی ہے، ایک جلن سی ہو جاتی ہے۔ دنیا کا بچھو، کھیت کا بچھو ایک ڈنک مارے تو انسان ایسے تڑپتا ہے اور ایسے بلکتا ہے کہ اللہ اکبر، اس کو قرار نہیں آتا۔ تو جس کو اللہ کے مسلط کی ہوئے سانپ ڈستے ہوں گے اور پھر وہاں کوئی بچانے والا نہیں، نہ ماں بچانے والی، نہ باپ بچانے والا، نہ بھائی بچانے والا، سوچو ہم اپنے آپ پہ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ بتاؤ، ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، اگر ہم 10 منٹ کا ٹائم ایک نماز کے لیے نکالیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ کا ٹائم ہے، یہ 50 منٹ ہم نکال دیں تو کتنے بڑے عذاب سے بچ جائیں گے۔ ارے عذاب سے تو بچ ہی جائیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا انعام کیا ہوگا؟ ہماری قبر کو انشاءاللہ نماز کی برکت سے جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے جب نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے، نماز پڑھنے والے کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ ہر بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی عصر کا وقت ہوتا ہے۔ تو وہ جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے فرشتوں سے ہٹو ہٹو، ابھی میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کیونکہ اس کو نماز کی عادت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بعد میں باتیں ہوگی، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو، میری نماز جاتی ہے۔ اور فرشتوں کو اللہ کہے گا آپ پوچھتے کیا ہو، دیکھتے نہیں کہ میرا بندہ میرا کتنا وفادار ہے، اس کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جائے، اور اس بندے کے لیے جنت کا بستر لگا دیا جاتا ہے۔ اور اس بندے کے لیے جب جنت کا بستر لگتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے، ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے۔ بھائی چھوڑ کر چلے گئے، وہ بچے چھوڑ کر چلے گئے، دوست چھوڑ کے چلے گئے، احباب چھوڑ کے چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ پریشان تھا لیکن دیکھتا ہے کہ ایک دلہن اس کی قبر میں موجود ہے، کہتا ہے آپ کون ہیں؟ تو وہ گھونگھٹ اٹھا کر کہتی ہے میں تیری نماز ہوں، جب میرا وقت آتا تھا تو تو سب کو چھوڑ دیتا تھا، آج تجھے سب نے چھوڑ دیا ہے تو تیرا دل بہلانے کے لیے اللہ نے مجھے تیری قبر میں بھیجا ہے، اب قیامت تک میں تیرا ساتھ دیتی رہوں گی، تیرا دل بہلاتی رہوں گی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، سفر میں رہو تو بھی نماز پڑھو، گھر پہ رہو تو بھی نماز پڑھو، خوشی ہو تو بھی نماز پڑھو، غم ہو تو بھی نماز پڑھو، اور یاد رکھنا یہ مت سوچنا اللہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ بات دماغ سے نکال دو، یہ بات دماغ سے نکال دو، میں ان پڑھ ہوں، میں جاہل ہوں، میں تو دیہاتی ہوں، میں تو گوار ہوں، وہ میری قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ واللہ اس کی بارگاہ میں زبانیں نہیں دیکھی جاتی، اس کی بارگاہ میں تو دل کے جذبات دیکھے جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ دل سے جھک جاتا ہے ایک ہی سجدے پر اللہ اس کو جنت کی بشارت عطا کر دیتا ہے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ آج کل جہاں مرد نماز سے دور ہے، میری مائیں اور بہنیں بھی کوسوں دور ہے، اور میری مائیں بہنیں کہتی مولوی صاحب ہمیں بچوں کو کھلانا پڑتا ہے، بچوں کی پرورش کریں، مرد تو چھڑے ہیں، مرد تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، ہمیں بچے پالنے پڑتے ہیں، بچوں کو کھلانا پلانا، کپڑے دھلنے ہیں، کھانا بنانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میری بہنوں، یہ بتاؤ بچے صرف تمہارے ہیں یا سیدہ فاطمہ الزہرا کے بھی بچے تھے؟ چھوٹی سی عمر میں، اتنی چھوٹی سی عمر تھی، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے 5-6 بچوں سے نوازا تھا، ہر بچے کی خدمت کرتی تھی لیکن کبھی نماز نہیں چھوٹتی تھی۔ بلکہ آپ کو بتاؤں اللہ اکبر، آج تو گھر گھر جو ہے وہ نل بنے ہوئے ہیں، نلوں میں پانی آتا ہے، قریب قریب کنویں ہیں، اور پھر آٹا بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں، بلکہ آج تو فقیروں کے یہاں جو بھیک مانگتے ہیں ان کے یہاں بھی آٹا پیس کر کے آتا ہے، فقیر کی بیوی کو بھی آٹا پیسنا نہیں پڑتا ہے نا، لیکن اللہ اکبر سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی تھی،
اپنے ہاتھوں کتنی مصروف زندگی تھی, اپنے ہاتھوں سے چکی. اتنے بڑے مالدار باپ کی بیٹی کہ ان کے بابا سے زیادہ مالدار کوئی نہیں تھا. لوگ کہتے ہیں کہ مالدار باپ کی بیٹیاں بڑے عیش پرست ہوتی ہے, لیکن میں کہتا ہوں سب ایسی نہیں ہوتی. واللہ سیدہ فاطمہ کے بابا سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ کسی کا باپ کھیت کا مالک, کسی کا باپ زمین کا مالک, کسی کا باپ گاؤں کا مالک, کسی کا باپ جاگیر کا مالک. سیدہ فاطمہ کے بابا وہ تھے جسے اللہ نے آسمان سے لے کے زمین تک کے ہر چیز کا مالک بنایا تھا, حتیٰ کہ اللہ نے انہیں جنت کا مالک بنا دیا تھا. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. ایسے ایسے مالدار باپ کی بیٹی, ایسے مالدار باپ کی بیٹی, ایسے دولت مند باپ کی بیٹی جس کے بارے میں میرے امام نے کہا آسماں خان, زمین خان, زمانہ مہمان, صاحب خانہ, لقب کس کا ہے تیرا تیرا. جس کو بھی بھیک ملی ان کے در سے ملی, جس کو بھی جو نعمت ملی اس کے در سے ملی. خلق کے حاکم ہو تم, رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود. فرشتے جس کے دروازے پہ دامن بھرے, انبیاء جس کے دروازے پر نعمتیں پائیں, اللہ اکبر وہ میرے نبی کی چوکھٹ ہے. اللہ اندازہ تو کریں اتنے مالدار باپ کی بیٹی ہے, ہاتھ سے چکی چلاتی. سرکار مولا کائنات فرماتے ہیں فاطمہ کو چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے, ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے, چھالے گٹے پڑ گئے تھے. اور فرماتے ہیں جب پانی بھر کر اپنی پیٹھ پر مشکیزہ رکھ کر لاتی تھی تو پانی پیٹھ پر رکھ کر لانے کی وجہ سے پیٹھ پر مشکیزے کے کالے نشان پڑ گئے تھے. یہ تھی ان کی زندگی. اور حال کیا تھا؟ نماز تو نماز ہے, فرض تو فرض ہے, واجبات تو واجبات ہیں, تہجد ہو یا رات کی عبادت ہو. حالت یہ تھی کہ جب عشاء کی نماز کے بعد نفل نماز شروع کرتی, ایک ہی سجدے میں پوری رات گزار دیتی, ایک ہی سجدے. اور جب صبح ہوتی نماز جلدی سے مکمل کرتی, اور صبح ہوتی تو کہتی اللہ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی, اتنی چھوٹی تو نے رات بنائی کہ فاطمہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکے. کوئی رات ایسی بڑی دے دے کہ فاطمہ دل کھول کر دل کے ارمانوں کے ساتھ سجدہ کر لے. سیدہ فاطمہ کو عبادت کے لیے رات چھوٹی پڑتی تھی, اور میری ماں اور بہنوں کو فلمیں دیکھنے کے لیے اور سیریل دیکھنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے, رت جگہوں میں ناچنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے, بے پردہ گھومنے کے لیے رات چھوٹی پڑتی ہے. آپ غور تو کریں, ہم جہنم خرید رہے ہیں. تو دوستوں یہ تمہارا ایکشن جو آپ نے دیکھا سید امیر القادری صاحب کا, بڑا عبرتناک بیان تھا دوستوں. بے نمازی کے لیے کتنا بڑا عذاب ہے سمجھ لیجیے. ایسے ایسے سانپ دوستوں چھوڑے جائیں گے قبر میں کہ ان سانپ کی طاقت اتنی ہوگی اگر وہ پہاڑ کو مار دیں اپنا ڈنگ تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. سوچئے انسان کا حال کیا ہوگا. تو بے نمازی جو بھی ہمارے مسلمان بھائی, ہماری بہنیں, ہماری مائیں ہیں, تو فوراً اللہ سے توبہ کر لیں, اور جتنا ہو سکے 5 وقت کی نماز فرض ہے دوستوں. 5 ٹائم کی نماز مرد ہو چاہے عورت سب پہ فرض ہے. تو یہ جو فرض ہے دوستوں اس کو اللہ کو معاف نہیں کرے گا, یہ سمجھ لیجیے آپ. تو یہ فرض چیز ہے اس کو آپ کو پوری کرنی ہی کرنی ہے, ہر حال میں پوری کرنی ہے. کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور خود بھی نماز پڑھیں, اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں. آپ جب بڑے گھر کے نماز پڑھیں گے 5 ٹائم کی تو بچے بھی دیکھ کے پڑھیں گے. تو اپنے دوستوں یاروں کو, اپنے احبابوں کو سب کو نماز کی دعوت دیں, تبلیغ کا کام کریں, دین پھیلائیں جتنا ہو سکے. کیونکہ آج کل ہمارے مسلم معاشرے میں سمجھ لیجیے رمضان اور جمعہ اس میں تو مسجدیں بھر جاتی ہیں, لیکن عام دنوں میں دوستوں پہلی سب بھر جائے بہت بڑی بات ہے, دوسری سب بھر جائے بہت بڑی بات ہے. تو بے نمازیوں کی اتنی کمی ہو گئی ہے. ہر محلے کی مسجد میں اگر آپ اپنا معائنہ کریں گے تو آپ کو پہلی دوسری سبھی ملے گی, اس کے بعد بے نمازی مطلب نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ملیں گے. تو کوشش کریں 5 وقت کی نماز پڑھیں, اور جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں, تاکہ جو بھی لوگ اس کو سنیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم سب اس کا نماز ثواب کے حقدار ہوں گے. تو ملیں گے انشاءاللہ ہم کسی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.